یہ تھے شیخ عبدالخبیر سلفی حفظہ اللہ تعالی. ہمارے بزرگ مرد اور خواتین یا نوجوان بھی جانتے ہوں گے کہ آپ کا تعلق بدایوں سے ہے، اور بچے بھی اس بات کو سن لیں سمجھ لیں کہ آپ بدایوں سے ہی ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے اس خطاب کو آپ کی میزان حسنات میں شمار کرے. شادی بیاہ کے باطل نظریات اور نت نئے رسوم و رواج، تربیت اولاد، والدین کی ذمہ داری، طریقے اور بچوں کی تربیت کے فائدے، اس طرح کے بے شمار موضوعات پر آپ نے ایک اصلاحی بیان ہم سامعین کے گوشے گزار کیا، اور اس وجہ سے شاید ٹائم زیادہ لگا. بہرحال ہماری فہرست کے دوسرے اور آخری خطیب ہیں مولانا محمد فاروق محمد الیاس سلفی حفظہ اللہ تعالی. آپ بلرام پور سے ہیں اور جامعہ سلفیہ بنارس قدیم اور مرکزی دارالعلوم سے فارغ ہیں، اور کئی سال الہ آباد میں ایک جامعہ ابی ہریرہ فضیلت کا جو مدرسہ چلتا ہے وہاں پر تقریباً 20 سال تک آپ مدرس رہے، کچھ سال پرنسپل بھی رہے، اور اب کئی سالوں سے درمازی قریب میں المعہد الاسلامیہ سلفی رکشہ بریلی میں مدرس ہیں، اور ایک آدھ سال آپ پرنسپل کی حیثیت سے بھی اپنا فریضہ انجام دے چکے ہیں. اسی طریقے سے آپ اپنے ضلع میں ایک چونکہ خدمت خلق بھی ضروری ہے تو ایک رفاہی کام کے لیے اور رفاہ عامہ کے لیے ایک سوسائٹی چلاتے ہیں، مرکز الفلاح التعلیمی الخیری تلسی پور میں، اور جو کہ تعلیمی، رفاہی اور علمی اور دعوت و تبلیغ والے کام انجام جس میں دیے جاتے ہیں. بہرحال باقی شخصیت کا اندازہ گفتگو سے انشاءاللہ ہو جائے گا، اور آپ کو میں بلا کسی تاخیر کے شیخ محترم مولانا محمد فاروق سلفی حفظہ اللہ تعالی سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی کرسی سوارے خطاب کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. قال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرہ. رواہ البخاری. قابل احترام علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے دوبارہ یہاں حاضر ہونے کا اور کچھ باتیں آپ کے سامنے کہنے کی اللہ نے توفیق دی. حدیث میں آتا ہے: من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ حقیقت میں اللہ کا شکردار بنتا نہیں ہو سکتا. میں اتنی بڑی تعداد بزرگوں کی، نوجوانوں کی، بچوں کی، خواتین اسلام گاؤں ہتھرا سے آنے والے احباب جماعت دلچسپی کو دیکھ رہا ہوں. یہ بہت بڑی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرمائے. ہمارے گاؤں کی نئی بستی سے بھی لوگ ہیں. محترم حضرات، باتیں تو بہت ہیں، بہتر یہ ہے کہ مختصر گفتگو کی جائے، اہم باتیں کی جائیں. سماج کے اندر کچھ برائیاں ہیں، ان برائیوں کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ غور سے سنیں گے اور برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے میں آیتوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: قد افلح من زکاها. وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے، گناہ کبیرہ سے، شرک و بدعات سے، رسم و رواج سے، برے اخلاق سے پاک و صاف. وقد خاب من دساها.
नफ्स को गदला कर दिया, गुनाहों से, शिर्क से, निफाक से, बुरे अखलाक से। दूसरी आयत करीमा का तर्जुमा ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान लाने वालों, ऐ मोमिनो, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के रास्तों की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। मेरे भाइयों दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस पढ़ी गई है उसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तकुन नारा, जहन्नम की आग से बचो। ऐ लोगों, जहन्नम की आग से बचो, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा सदका खैरात करके ही क्यों ना बचो। कुरान मजीद की एक आयत करीमा जो शेख ने भी तिलावत की थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, ऐ ईमान लाने वालों, अपने आप को बचाओ, अपने अहल-ओ-यार, मुतालिकीन, रिश्तेदारों को, पास पड़ोसियों को, खानदान के लोगों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसके ईंधन इंसान होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन आइडियल और नमूना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आज हम जब समाज का जायजा लेते हैं, मुस्लिम समाज का, सोसाइटी का, और जो अपने आप को पक्के मुसलमान और तौहीद वाले समझते हैं, तो हमारे समाज का जो मंजर सामने आता है वो अजीब नजर आता है। अभी शादी ब्याह का तस्करा चल रहा था, आज वो तौहीद जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियां दे करके हम तक पहुंचाई, वो सहाबे किराम जिन्होंने तौहीद के खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया, सूली पे लटकाए गए, गलियों में घसीटे गए, चटाइयों में लपेटे गए, आग के अंगारों पर डाले गए, लटाए गए। तौहीद की दौलत बहुत कीमती दौलत है। आज हमारे अहले हदीसों के यहां से भी तौहीद की कीमती दौलत चली जा रही है और हमें जर्रा बराबर एहसास नहीं है। हमारी बेटियां, अहले हदीस लड़कियां जा रही हैं बरेलियों के यहां, बरेलियों के यहां जा रही हैं हमारी अहले हदीस बच्चियां, हमें जर्रा बराबर फिक्र नहीं है। और बरेलवी बच्ची हम ला रहे हैं, कहीं खूबसूरती देख करके बरेलवी बच्चियों को खींचा जा रहा है, कहीं हम अहले हदीस बच्ची को इसलिए ठुकरा दे रहे हैं कि वो तौहीद वाली है लेकिन खूबसूरत नहीं है, वो तौहीद वाली है लेकिन मालदार नहीं है, वो तौहीद वाली है लेकिन हमारे बिरादरी की नहीं है। बताइए इसका जिम्मेदार कौन? इस हुए जमीन पर सबसे खतरनाक कैंसर की शक्ल अगर कोई चीज है मौजूद जो ईमान को मलियामेट करने वाली है, वो शिर्क है। मेरे भाइयों, आप शिर्क की कबाहत को समझिए, वरना आने वाली नस्ल आपको माफ नहीं करेगी। सिर्फ नमाज पढ़ लेना ये हमारे लिए काफी नहीं है। आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, जो तादाद यहां नजर आ रही है काश की पंच वक्ता नमाजों में नजर आती। हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। सहाबे किराम के जमाने में कोई बेनमाजी नहीं होता था। सहाबे किराम के जमाने में घर का हर फर्द नमाजी होता था, और जब तक कोई उजरे शरई ना हो, जब तक घरों में नमाज पढ़ना या नमाज में सुस्ती करना या मस्जिदों में ना आना मुसलमान
دلیل نہیں میرے بھائی، یہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ مسجد تو بنا لی دم بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا لی دم بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبروں میں محراب۔ پیارے نبی کے زمانے میں مائیں اور بہنیں خواتین صحابیات بھی آتی تھی مسجدوں میں، کاش کہ ہم منظم طریقہ بنائیں، کاش کہ اپنی عورتوں کو بھی جمعہ کے دن لائیں۔ جمعہ میں ہماری ماں اور بہنوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے، بازاروں میں ہماری ماں اور بہنیں نظر آتی ہیں۔ یہ غلطی ماں اور بہنوں کی نہیں ہے، گھر کے مکھیا کی غلطی ہے، سرپرست کی غلطی ہے۔ سرپرست آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور اپنے بال بچوں کو لانے کے لیے تیار نہیں، سرپرست آتا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اور اپنی بہو بیٹیوں کو لانے کے لیے تیار نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسجدیں، یہ مراکز ہوا کرتے تھے، ہر چیز کی ٹریننگ یہی سے ہوتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، توحید سب سے قیمتی دولت ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر سے کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر سے کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ اگر آپ نے توحید کی دعوت کو نہیں پھیلایا، شرک کی قباحت کو نہیں بیان کیا، سماج سے، معاشرے سے، گھر سے، افراد سے اگر شرک کا بائیکاٹ نہیں کیا اور شرک کے جڑ کو نہیں کاٹا تو آنے والی نسل اللہ کی قسم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ لقمان بہت بڑے حکیم تھے، اپنی اولاد کو شرک سے روکا تھا، وصیت کی تھی۔ آج ہم اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں، بیٹے یہ کر لینا، وہ کر لینا، یہ تمہارے لیے کیا ہوں۔ کبھی ہم تنہائی میں اپنی اولاد کو بلا کر کے یہ وصیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بچے توحید کو نہ چھوڑنا، شرک کے قریب نہ جانا۔ لقمان علیہ السلام نے بہت بڑے حکیم تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی۔ اللہ نے سورہ لقمان میں اس آیت کو ذکر کر دیا، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے خبردار شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا پاپ ہے۔ سورہ انعام ایک سورہ ہے، اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے انبیاء کو بھی وارننگ دیا، 18 انبیاء کو کہا لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر ان نبیوں نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور سورہ زمر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور کہا لئن اشرکت ليحبطن عملک، اے نبی پاک اگر آپ نے بھی شرک کیا تو شرک کی وجہ سے عمل برباد ہو جائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو پہلی جو خرابی ہمارے سماج میں آ رہی ہے وہ شرک کی ملاوٹ آ رہی ہے، شرک کی آمیزش آ رہی ہے۔ ہماری بیٹیاں، ہمارے لڑکے دوسرے مسلک کے لوگوں سے مل رہے ہیں اور اختلاط کی وجہ سے ہم شادی بیاہ میں توحید اور شرک میں تمیز نہیں کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ وہ بھی تو مسلمان ہیں، ان کی مسجد میں اگر چلے گئے تو کیا فرق پڑتا ہے، ان کی بیٹی لے آئے اپنی بیٹی دیکھے اس میں کیا فرق پڑتا ہے، مسلمان ہی تو ہیں۔ وَزَادَتْ مُحْنَسَارَا تو تمدن میں ہنو، وَزَادَتْ مُحْنَسَارَا تو تمدن میں ہنو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے لوگ۔ سچ ہے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ ہماری قوت، ہماری طاقت جو اتفاق و اتحاد میں کیوں ختم ہو چکی ہے اور جو سوچنے کا مادہ تھا، ہم خالی روپے پیسے اور دنیا کے تعلق سے سوچتے ہیں، اپنی اولاد کی آخرت بنانے کے لیے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔
ہم بیٹھ کر کے یہ نہیں سوچتے ہیں جوان اور بزرگ ایک تنظیم بنا کر کے یہ مسجد ہے اس کو آباد کیسے کیا جائے. ہم زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائیں کہ مرنے کے بعد آنے والی نسل ہم کو یاد رکھے, وہ ہمارے لیے صدقے جاریہ بنے. یہ مسجدیں اگر ویران رہے گی اللہ کی قسم قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا. یہ مسجد بنائی گئی تھی, آپ کی اولاد کیوں نہیں آ رہی تھی, آپ اپنے بال بچوں کو کیوں نہیں لا رہے تھے. یہاں آپ کے امام ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے سکھائے. آپ اپنی اولاد کو لا کر کے قرآن مجید کی تعلیم تو نہیں دے رہے. یہ سماج کے اندر میرے بھائیوں 2 لقمہ کم کھائیے لیکن دین کے تعلق سے فکر ہونی چاہیے. توحید کی دولت بڑی دین کی دولت ہے, اس کو اپنائیے اور توحید کی دعوت کو گھر گھر پہنچانے کی کوشش کیجیے. شرک سے بالکل اجتناب اور شرک سے سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. کوئی راضی رہے یا نہ رہے, کوئی خوش رہے یا نہ رہے, توحید سب سے دین کی دولت ہے. توحید کے خاطر صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں. تو سماج کے اندر یہ جو بیماری آ رہی ہے سمجھوتے والی بات, وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان, ان کے ہاں جا کر کھانے کی کیا فرق پڑے گا, اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی کیا فرق پڑے گا, ان کی بیٹی لے آئیں گے کیا فرق پڑے گا. بہت بڑا فرق پڑے گا میرے بھائی, بہت بڑا فرق پڑے گا. گھر برباد ہو جائیں گے. ابھی آپ نے سنا ہے کہ اگر آپ کے پاس لڑکی والے ہیں, آپ کے پاس اگر کوئی ایسا لڑکا آتا ہے رشتہ لے کر کے جس کے اخلاق سے آپ دین سے واقف ہیں, فوراً اپنی بیٹی کا نکاح کر دو. توحید والا, دین سے مراد توحید والا, یہ نہیں کہ کلمہ پڑھا ہے اور یا خواجہ المدد یا علی المدد عرس اور مزاج کے پاس جا کر کے سجدے کر رہا نہیں, توحید والا ہے, اچھے اخلاق ہیں. اپنی بیٹی کی شادی کر دو, مالداری نہ دیکھو, خوبصورتی نہ دیکھو, برادری نہ دیکھو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو بہت بڑا فتنہ و فساد زمین میں برپا ہوگا. لڑکے والوں کو نصیحت اللہ کے رسول نے کی, دینداری کو ترجیح دو, توحید والی کو ترجیح دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے, کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. ہمارے سماج کا دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ حرام مال. ہمارا لڑکا کما رہا ہے, پیسے لا رہا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا, عام تنخواہ ہے 10,000, ماہانہ آمدنی ہے 15,000 20,000. فخریہ بیان کرتے ہیں کہ مولانا صاحب تنخواہ ہماری تو ماشاءاللہ 10,000 ہے لیکن ہم مہینے میں 20,000 نکالتے ہیں. تنخواہ جب 10,000 ہے تو یہ 10,000 5,000 جو سائڈ سے آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جس حرام مال سے خون اور گوشت کی پرورش ہوگی وہ حصہ جہنم میں جائے گا. اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا اگر کما کے لا رہا ہے تو پوچھا جائے, سوال کیا جائے, بیٹے کہاں سے کما کے لائے ہو, حلال طریقے سے کہ حرام طریقے سے. اگر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرو گے میرے بھائیوں, دنیا کے مالدار بن جاؤ گے تو یاد رکھیے گا آپ کی عبادت, آپ کی نماز, آپ کا روزہ, آپ کا حج, آپ کی قربانی کچھ بھی قبول نہیں ہو سکتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز کھو دیں گے. پیسہ پیسہ پیسہ, مان آنا چاہیے, وسائل کچھ بھی ہوں, جائز یا ناجائز, حرام طریقہ ہو یا حرام کا, وہ پیسہ پیسہ پیسہ. آج سماج کا یہی حال ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے. سوال یہ ہے کہ کس بنیاد پر آپ اہل حدیث ہیں؟ آپ تھوڑا کھائیے, اولاد کو مختصر کھلائیے,
اللہ اس کی توفیق۔ سماج کے اندر ایک برائی، اخلاقی برائی یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو بالغ ہو چکے ہیں وہ اجنبی لڑکوں اور لڑکیوں سے گہرے تعلقات کر رہے ہیں، اور اس پر گارجین گہری نیند سے سو رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں۔ سماج کا بہت برا حال ہوتا جا رہا ہے۔ یہ شیطان کا ہتھیار موبائل یہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو راتوں رات جگاتا ہے اور غلط میسج کے ذریعے سے رابطے کیے جا رہے ہیں، کنیکشن کی مضبوط کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد خفیہ طریقے سے بدکاریاں ہو رہی ہیں، لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں، لڑکے ناجائز تعلقات کام کر رہے ہیں، عشق و محبت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں نوجوان بیٹیاں گیلری میں جا کر کے 1 گھنٹے تک بات کرتی ہیں، تنہا کمرے میں رہ کر کے 1 گھنٹے تک بات کرتی ہیں، ہماری ماں اور بہنیں آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں، لیکن روکنے کے لیے کہیں شادی طے ہو رہی ہے، نکاح نہیں ہوا، ہونے والے شوہر سے 1 گھنٹے تک باتیں ہو رہی ہیں، اور زبردستی ماں بات کرواتی ہے موبائل لے کر کے۔ یا تو ہونے والا شوہر بات کرنے میں کیا ہے؟ اسٹپ بائی اسٹپ برائیوں تک پہنچ رہا ہے انسان۔ کبھی ہم نے اور آپ نے، یہ معاشرے کی گندگی ہے، اس کچرے کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے نوجوان لڑکے لڑکیاں گھروں میں ہیں تو آپ ان کے حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھیے، والدین کی حیثیت سے، سرپرست کی حیثیت سے، ورنہ قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا، آپ سے سوال ہوگا۔ ہم تو ہمارے پاس دوربین خوردبین ہے میرے بھائیوں، دوسروں کا عیب کا جائزہ لینے کے لیے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر۔ تو یہ مسئلہ موبائل کا، نوجوان لڑکے لڑکیاں کہاں جا رہے ہیں، کن سے کنیکشن ہے، کن سے رابطے ہیں، ہم موبائل کا جائزہ لیں۔ اگر کوڈ لگا ہوا ہے تو یہ سمجھ لیجیے خطرے کی گھنٹی ہے موبائل میں۔ موبائل گھر کے اندر ہو، سارے لوگ یوز کریں۔ اگر کوڈ لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر کچھ ہے، اس کو کھول کر کے سامنے جانچا جائے، رابطہ نمبر کہاں کہاں ہے، کس سے باتیں ہو رہی ہیں، میسج کتنے ہیں۔ اگر نہیں جائزہ لیں گے تو ہماری اور آپ کی ناک کٹ جائے گی، سماج کی، خاندان کی، جماعت کی بدنامی ہوگی میرے بھائیوں۔ اس پر لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال دے رہے ہیں۔ سماج کے اندر ایک اخلاقی برائی یہ ہے کہ ہم معمولی بات پہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی سے ناراض، حتیٰ کہ گھروں کے اندر ساس اور بہو کا جھگڑا مشہور ہے، بھابھی اور نند کا جھگڑا مشہور ہے، معمولی بات پر رشتہ داروں میں ناراضگی بڑھ جاتی ہے، قطع تعلق، کلام سلام سب بند، دعوت ولیمہ آنا جانا سب ختم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ حدیث سے، جو لوگ رشتہ توڑے ہوئے ہیں، جو لوگ سلام کلام نہیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، صحیح بخاری کی حدیث، لا يدخل جنت قاطع الرحم، رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں اولے وقت میں داخل نہیں۔ ٹھیک ہے، سماج میں رہتے ہیں آپ، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے، کچھ باتیں آپس میں ناراضگی کی ہو سکتی ہیں، 3 دن تک ناراضگی جائز ہے، 3 دن
سے زائد جائز نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے لا يحل للمسلم ان يحضر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيا. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کر کے کلام کرے، اپنے بھائی سے ناراضگی کا اظہار کرے. دونوں کی ملاقات ہو، وہ چہرہ ادھر پھیر لے، وہ چہرہ ادھر پھیر لے. پیارے نبی آگے فرماتے ہیں، حدیث سنو میرے بھائیوں، بہت اہم حدیث ہے. اگر مسلمان ہو تو توبہ کر لینا. خیرہما من یبدؤ بالسلام، دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے. اگر آج کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب سلام کر لیجیے، ہاتھ بڑھا دیجیے، مولانا آپ ہماری عمر نہیں دیکھتے ہیں، یہ بھتیجا ہمارا ہے، اس نے ہم کو ایسا ایسا کہا تھا، اس سے ہم ہاتھ ملائیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم بڑے ہیں، وہ چھوٹا ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے کہ فلاں برادری کا ہے، ہم فلاں برادری کے ہیں، ہم ڈاکٹر انجینئر ہیں، ہم مسجد کے متولی ہیں، ہم جا کر کے سلام کریں، ہم مالدار ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ ہمارا رشتہ دار غریب ہے. پیارے نبی کہتے ہیں اپنی انا اپنے پاس رکھو. خیرہما من یبدؤ بالسلام، غلطی ہو یا نہ ہو آگے بڑھ جاؤ. خیرہما من یبدؤ بالسلام، سلام کرو. سلام کرنے میں جو آگے بڑھے گا وہ سب سے بڑا آدمی ہے. آج کوئی اپنی پھوپھی سے نہیں بول رہا، کوئی چچا چچی سے ناراض ہے. حتیٰ کہ میں نے بعض بوڑھوں کو دیکھا ہے اپنے سگے باپ اور بھائی سے بھی ناراض رہتے ہیں اور وصیت کر جاتے ہیں اپنی اولاد کو کہ میرے مرنے کے بعد تم بھی قطع تعلق کرنا. نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارا دل صاف ہے، بغض اناد ہے، کینہ کپٹ ہے. جب تک ہمارا دل صاف نہیں ہوگا، ظاہر اور باطن ایک نہیں ہوگا، جب تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے. آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ سناتا ہوں. مسند احمد کا واقعہ. صحابہ کرام مسجد نبوی میں موجود ہیں، اللہ کے رسول کا دربار ہے. آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ میرے صحابہ، دنیا میں اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو دیکھ لینا. ابھی ایک شخص مسجد میں آئے گا. تمام صحابہ کرام کی نگاہ مسجد کے گیٹ پر کہ آخر کون ہے ایسا شخص خوش نصیب جس کے جنتی ہونے کی اللہ کے رسول نے بشارت کی ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. داڑھی لمبی، وضو کر کے آ رہے ہیں، پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں جوتی. آپ نے صحابہ سے فرمائی دیکھ لو یہ جنتی. دوسرے دن پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آئے گا، دیکھ لینا. پھر وہی صحابی آئے. تیسرے دن پھر فرمایا، پھر وہی صحابی آئے. مجلس کے اندر ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. وہ پیچھے لگ گئے. کہا میرے بھائی میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. کہا چلیے. کہا آپ کے بغل میں لیٹوں گا، بستر آپ کے بغل میں. کہا 3 دن تک مہمان رہوں گا. سونے کے لیے نہیں گئے تھے میرے بھائی، گئے تھے جائزہ لینے کے لیے کہ آخر یہ کون سا عمل تنہائی میں کرتے ہیں جس کی بنا پر پیارے نبی نے جنت کی بشارت دنیا میں دی. 3 دن تک مہمان رہے. جب آنے لگے تو کہا میرے دوست میں نے کوئی بڑا عمل تو نہیں دیکھا ہے، کروٹ بدلتے ہوئے استغفر اللہ الحمدللہ یہ سب کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا عمل بتاؤ جو آپ کرتے ہو. کہا میرے بھائی کوئی بڑا عمل تو نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے، امید ہے کہ اسی کی بنا پر پیارے نبی نے جنت کی بشارت. وہ ذرا سنیے. کہا وہ عمل یہ ہے کہ میں اپنے دل میں
کسی مسلمان بھائی کے خلاف کینہ کپٹ بغض و عناد نہیں رکھتا. اللہ، میرا دل بغض و عناد سے پاک ہے، ظاہر اور باطن ایک ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے میں ترقی کی دعا کرتا ہوں. میرا دل بغض و عناد سے پاک ہے اور میں اپنے بھائی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مزید ترقی کی دعا کرتا ہوں. ہمارے سماج کی ایک برائی اور ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے دوسرے بھائی کو، رشتہ دار، پڑوسی کو نیچا اور حقیر سمجھنا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکبر بطر الحق و غمط الناس. کبر اور گھمنڈ یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا، اللہ و رسول کی بات نہیں مانوں گا، ہم ہیں نہیں مانوں گا، اور بطر الحق و غمط الناس، لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا. تکبر کے بارے میں آتا حدیث میں، جو آدمی تکبر کرتا ہے، تکبر کی کئی کوالٹی ہو سکتی ہے. مال و دولت پر تکبر کا اظہار کرنا، گھمنڈ کرنا، میں مالدار ہوں، سیٹھ صاحب ہوں، یا اپنے حسن پر گھمنڈ کرنا، یا اولاد کی تعداد زیادہ ہے، سب جوان ہیں، اولاد پر گھمنڈ کرنا، یا کوئی عہدہ مل گیا اس عہدے پر گھمنڈ کرنا کہ میں مسجد کا متولی ہوں، فلاں صاحب ہوں، یا علم ہے دین کا یا دنیا کا، ڈاکٹر ہونے پر گھمنڈ کرنا، عالم اور حافظ اور قاری ہونے پر گھمنڈ کرنا، انجینئر ہونے پر گھمنڈ کرنا. یہ گھمنڈ انسان کو لے ڈوبے گا. آج سماج کے اندر ہر شخص کے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے. جب تک آپ دوسرے کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ دوسرے کو عزت نہیں دو گے، اللہ کی قسم آپ کو عزت نہیں مل سکتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، من ضحکا ضحکا، جو کسی پر جملے کسے گا، جو کسی پر ہنسے گا، تمسخر اور مذاق کسی کا اڑائے گا، اس پر بھی مذاق اڑایا جائے گا. آج کوئی سانولا ہے، کالا ہے، تو اس کو کالیا کہہ کر کے پکارا جا رہا ہے. کوئی غریب ہے بیچارہ تو اس کو غربت کا تانا دے کر کے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کوئی بوڑھا آدمی ہے بیچارہ، اس کے دانت جھڑ گئے ہیں، بول نہیں پاتا، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. بچے اڑاتے ہیں. کوئی اچانک چل رہا ہے، پھسل کے گر گیا، ہنس لیا. آئیے سورہ حجرات کی آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سماج کو صالح سماج بنانے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. کوئی جماعت، کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی بھی قبیلہ کسی جماعت، کسی قوم، کسی قبیلہ، کسی برادری کا مذاق ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اخلاق میں، کردار میں، اعمال میں آپ سے بہتر. پھر الگ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا تذکرہ کیا. ہماری ماں بہنیں سنیں، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں کردار میں، اعمال میں، اخلاق میں ان سے بہتر ہوں. آج ہماری ماں اور بہنوں کا حال کیا ہے؟ جہاں 4 خواتین اکٹھا ہوتی ہیں، وہاں کوئی عورت دوسری عورت سے یہ نہیں پوچھتی ہے کہ میری بہن، میری چچی، آپ نے فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی،
دوسرے کی عیب جوئی کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے، ایک دوسرے کے زیورات، ایک دوسرے کے کپڑے، ایک دوسرے کے شادی بیاہ کے رشتے کہاں طے ہو رہے ہیں، کس کا ٹوٹ رہا ہے، کس کی لڑکی کہاں جا رہی ہے، کس پہ الزام تراشی ہو رہی ہے، پورے سماج کا حال چال لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر عورتوں کو دیکھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کی تعداد ہوگی، سب سے زیادہ۔ عورتوں نے کہا کہ اللہ رسول وجہ کیا ہے؟ آپ نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا 2 وجہ۔ کہا جب یہ اکٹھا ہوتی ہے تو کثرت سے لان و تان کرتی ہیں، خاندان کو نہیں چھوڑتی ہیں، کسی کی بہن بیٹی دادا پردادا کو نہیں چھوڑتی، پورا نسل اجاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ آپ نے اندازہ کیا ہوگا کبھی 2 پڑوسی کے دروازے آمنے سامنے ہیں، دونوں کے بچے باہر کھیل رہے ہیں، بچوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا کیا، دونوں روتے ہوئے اماں کے پاس جاتے ہیں، دونوں اماں کہاں چلی جاتی ہیں؟ دروازے پر۔ تیرے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا ہے، تو تیرے بیٹے نے بھی تو میرے بیٹے کو مارا ہے۔ بات آگے بڑھتی جاتی ہے، تیری بیٹی ایسی ہے، تیری دادی ایسی تھی، تیرے پردادا ایسے تھے، تیرا خاندان ایسا، اور اس کے بعد لان و تان کا سلسلہ شروع ہو جاتا بندوق کی گولی کی وجہ سے۔ یہ عورتوں کے اندر خرابی ہے۔ دوسری خرابی اللہ کے رسول نے بتلائی کہ کثرت سے شوہروں کی ناشکری کرتی، زندگی بھر شوہر کھلائے پلائے گھر دے رہا ہے، خرچہ دے رہا ہے، کپڑا دے رہا ہے، ان کے دوا علاج کا بندوبست کر رہا ہے، لیکن کسی فرمائش میں ذرہ برابر اگر کمی ہو جاتی ہے تو فوراً یہ سنٹینس اور جملہ کہہ دیتی ہیں کہ جب سے اس گھر میں قدم رکھا ہے، جب سے مجھے سکون نہیں ملا۔ کیا آپ نے دیا ہم کو؟ کیا کھلایا؟ نوکرانی کی طرح رکھا، دن بھر کھانا بناتی ہے، تینوں ٹائم جھاڑو لگاتی ہے، گھر بھر کا کپڑا دھلتی ہے، یہی کام ہمارا ہے۔ سارے احسانات پر 1 سیکنڈ کے اندر پانی پھیر دیتے ہیں۔ جہنم میں جانے کی ایک بہت بڑی وجہ شوہر کی ناشکری۔ حدیث میں آتا ہے میری ماں اور بہنوں کہ جس خاتون کے اندر 4 خصلتیں ہوں گی، 4 خوبیاں ہوں گی، اس خاتون کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ 8 دروازے۔ نمبر 1، 5 وقتہ نماز پڑھنے والی۔ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، 7 سال سے اوپر کے بچیاں اگر بچے ہیں، ہماری ماں اور بہنیں اگر ہیں، ان کی اولاد اگر ہے، گھروں کے اندر خواتین ہیں، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بھابھی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، تو آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ سب کو نمازی بنائیے۔ جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے ایسی عورت کے لیے۔ اب اگر اذان ہو جائے، ہم اپنی اولاد سے، بچہ بچی سے کہیں بیٹے اذان ہو گئی، اٹھو نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ خود نماز نہ پڑھو، تو بیٹا بیٹی آپ کے چہرے کا جائزہ لے کہ ابا اماں تو نماز کے لیے کہہ رہے تو لیٹے ہوئے۔ آپ اپنی اولاد سے کہیں بیٹے جھوٹ نہ بولو، اور آپ کو جھوٹ بول لیں۔ آپ بیٹے اولاد سے کہیں کہ بیٹے بیٹیاں لڑائی جھگڑا نہ کرو، اور یہاں صبح و شام میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا ہے، بتائیے بیٹی پر کیا سکتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں کوئی بے نمازی نہیں، اگر کوئی مسجد میں حاضر نہیں ہوتا تھا تو صحابہ کرام اس کے گھر پہنچ جاتے تھے۔ میرے بھائیو، یہ جو بیمار تو نہیں ہے،
یا کوئی شرعی عذر تو نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا ہے یا 25 گنا ہے، اس کو بیان کر دیا. اب آپ کا امام بیچارہ نماز پڑھائے اور محلے کے لوگ ہی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، آپ کے بچے نہ آئے، جوان بیٹے کو جگانا گوارا نہ ہو اور بہوؤں کو جگانا گوارا نہ ہو، بیٹی سو رہی سونے دو، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں آپس میں عیب جوئی نہ کرو، تان و تشنیع نہ کرو، ایک دوسرے پر نکتہ چینی نہ کرو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ دکانوں پر بیٹھتے ہیں 4 مسلمان، ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے. 4 بیٹھتے ہیں، برائی شروع. 4 اکٹھا ہوئے ہوٹلوں میں چائے نوشی کے لیے، تقریر شروع ہو جاتی ہے برائی کی، غیبت، چغلخوری، لعن و طعن، فلاں تو ایسا ہے ویسا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ عیب جوئی نہ کرو، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، عیب جوئی تان و تشریح کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، بربادی ہے، جہنم ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، سماج کی برائیاں ہیں میرے بھائی، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو. کوئی لنگڑا ہے بیچارہ تو آپ مذاق کے طور پر حقارت کی نگاہ سے اس کو پکارے، لنگڑا ادھر آؤ. ایک آدمی نے چوری کی تھی، چوری کرتے ہوئے اس نے توبہ کر لی، آپ اس کو زندگی بھر کہے چور. ایک آدمی کافر تھا، مسلمان ہو گیا، گناہ کبیرہ کیا تھا، اس نے توبہ کر لی، آپ اس کو فاسق و فاجر کہہ کے پکاریں. اسلام سے منع کرتا ہے. آدمی دوسرے کو برے القاب سے کیوں پکارتا ہے؟ جب دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے تب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. آج ہم بزرگوں کا، بوڑھوں کا، اپنے گاؤں کے علماء کا نام بگاڑ کر پیش کرتے ہیں. نام ہے کچھ، بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہے کچھ. جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، پیارے نبی نے فرمایا لیسا منا، اس کا تعلق ہم سے. جو دوسرے کو دھوکہ دے، پیارے نبی نے فرمایا پر غشنا فلیسا منا، جو کسی کو دھوکہ دے، کسی کے ساتھ فرار کرے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. میرے بھائیو دوستو، سماج کے اندر یہ برائی ہے کہ ہم سود خوری میں لت پت ہیں. اللہ کے رسول نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہی دینے والے پر لعنت بھیجی ہے. اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ، اللہ کی پھٹکار ہو. آج مسلمان اپنے آپ کو توحید والا کہتا ہے، بینک سے لون لے رہا ہے، بیاج لے رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کر رہا ہے. رشوت لینے والے پر، دینے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. سماج کی برائیاں ہیں میرے بھائی. آج ہر شخص جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، بہن بیٹیوں پہ الزام تراشیاں ہو رہی ہیں. قرآن مجید میں اللہ کے ارشاد ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، بے شک جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر، خواتین پہ الزام لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت مرغوب ہیں. اللہ آج ہمارے سماج کا یہ حال ہے. آج ہماری زبانیں بے لگام ہے. ہماری ماں اور بہنیں ایک دوسرے کی بہن بیٹیوں پہ الزام تراشی کرتی ہیں اور بدنام
یاد رکھیے گا عزت بنانے سے بنتی ہے اور عزت بگاڑنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی، زبان کی، شرمگاہ کی، میں غلط یوز نہیں کروں گا، میں اس کے لیے دنیا ہی میں جنت کی ضمانت دیتا. آپ غور کیجیے، زبان اور شرمگاہ گوشت کا لوتھڑا ہڈی نہیں ہے، لیکن بہت خطرناک، اچھے بھی ہیں خطرناک. اگر آپ چاہیں تو زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر کے 30 نیکی کما لیں. اگر آپ چاہیں تو زبان سے قل هو اللہ کی تلاوت کر کے آپ 10-12 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب حاصل کریں. اگر آپ چاہیں تو میٹھی بول زبان سے بول کر کے کسی کے دل کو، آپ چاہیں تو زبان سے 100 بار سبحان اللہ پڑھ کر کے 1000 نیکی کمائیں. اور اگر آپ چاہیں تو زبان سے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ کہہ کر کے اپنے اعمال کو نیکیوں سے بھریں. اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمارے سماج کے اندر بے شمار خرابیاں اخلاقی، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلخوری ہے، لعن ہے، الزام تراشی ہے، جھوٹی قسمیں ہیں، جھوٹی گواہی ہے، غیر اللہ کے نام غیر اللہ کی قسمیں ہیں، اور قطع تعلق ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، سود خوری، رشوت، یہ سب عام ہو چکا. بہن بیٹیوں عزت نہ کرنا، دوسرے پڑوس اور رشتہ داروں کی لڑکیوں سے غلط تعلقات قائم کرنا، اپنی نوجوان بیٹیوں اور بہنوں کو پردہ نہ کرانا، اور غیر محرم کے ساتھ ان کو گھومنے دینا، اور غیر محرم مرد کا گھروں میں داخل کرانا، اور ہنسی مذاق کے لیے مجلسیں گرم کرنا، یہ سب ہمارے سماج کے ناسور بن چکے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، بیٹھیے، اپنی فیملی کو اکٹھا کرائیے اور سوچئے کہ ہم زندگی میں کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. آخرت کی تیاری کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے. ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ میں نے جو حدیث سنی بتائی تھی کہ جنت کے آپ کو دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ حدیث میں پوری کر دینا چاہتا ہوں. پہلی صفت 5 وقت نماز پڑھنے والی، دوسری خوبی ماہ رمضان کے روزے رکھنے والی ہو، تیسری خوبی اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی، چوتھی خوبی اپنی عزت کا پاس و لحاظ کرنے والی ہو، عزت دار. اگر کوئی خاتون ایسی ہے جو نماز کی پابند ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی پابند ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کی پابند ہے اور اپنی عزت کا پاس و لحاظ کرتی ہے، ایسی جگہوں پہ نہیں جاتی جہاں پر عزت نیلام ہو جائے، داغدار ہو جائے، یا الزام تراشی ہو جائے، ان جگہوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے. ایسی عورت کے لیے جنت کے آپ کو دروازے کھول دیے جاتے ہیں. لہذا جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والو اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل، اللہ اور رسول کی بات مانو، آپ کے مزاج کے خلاف ہو کچھ بھی ہو، اللہ اور رسول کی بات آ جائے، آمنا صدقہ. اب سماج کو صحیح کرنے کے لیے، گناہ کبیرہ صغیرہ برے اخلاق سے دور رہنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ مل بیٹھ کر کے آئیے ہم لوگ توبہ استغفار کریں، رو لیں، تنہائی میں آنکھوں سے آنسو گرانے کی ضرورت ہے، تہجد کی نماز کا اہتمام کر کے اللہ سے اپنا کنیکشن اور تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہم بہت روتے ہیں میرے بھائی
استغفار کی بڑی اہمیت ہے. سورہ نوح کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا. توبہ استغفار کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما دے گا. مالدار نہیں ہو، فقر و محتاجی ہے، توبہ استغفار کرو، فقر و محتاجی دور ہو جائے گی. شادی شدہ ہو، اولاد سے محروم ہو، توبہ استغفار کرو. کھیتی فصلیں برباد ہو رہی ہیں، توبہ استغفار کرو. بڑی سے بڑی مصیبت میرے بھائیو، توبہ استغفار کے تین ذریعہ. لہذا ہم سب مل کر کیا یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تیرے بندے ہیں، جو کچھ گناہ ہوئے ہیں، جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرو. اے اللہ سچے دل سے ہم مسجد میں بیٹھ کر کے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو گرانے کی توفیق دے. اے اللہ اگر ہم نے کسی کے دل کو رکھایا ہے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو اللہ معافی مانگنے اور اس سے کہا سنا جو کچھ ہوا ہے جا کر کے دل ملانے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دانستہ طور پر غیر دانستہ طور پر جو بھی سرزد ہوئے ہیں اللہ اس کو معاف کرے. اے اللہ ہمیں مسجد کو آباد کرنے کی توفیق، ہمیں اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت، قرآن کی صورتوں کو یاد کرنے اور مسجد سے جوڑنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے مسجد کے امام کا بھرپور خیال کرنے کی توفیق دے. اے اللہ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا اور دوسرے کمزور لوگوں کا، پریشان حال لوگوں کا بھی خیال کرنے کی توفیق دے. جو بیچارے ہمارے والدین بوڑھے ہیں، اللہ کمزور والدین کی سردی کے موسم میں زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن کے دل نہیں ملے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو آپس ملا دے. اے اللہ سب کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، سب کے دلوں سے کینہ کپٹ کو دور کر دے. اے اللہ یہ سماج شرک بدعت کا گڑھ ہے، شرک بدعت کا اس علاقے سے، اس خطے سے خاتمہ فرما دے. اے اللہ ہمیں دیندار بہو لانے کی توفیق دے، دیندار داماد تلاش کرنے کی توفیق دے اور توحید کی دعوت کو پھیلانے اور شرک کا خاتمہ کرنے کی توفیق دے. اے اللہ جب دنیا میں زندہ رہیں ایمان کی حالت میں، توحید پہ زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ تو خالص توحید پر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.